حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ خاصہ، جس طرح کے قبلہ مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا خاصہ ہے، تو ہم نے جو چند لمحات گفتگو کرنی ہے، آپ نے بڑی خاص توجہ میں آپ احباب کی چاہوں گا۔ ہم سب سے پہلے جانیں کہ صدیق کہتے کس کو ہیں؟ صدیق کہتے کس کو ہیں؟ تو صدیق اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو بات وہ زبان سے کرتا ہے، پھر وہ اس بات کو اپنے دل اور اپنے عمل سے مؤکد کرتا ہے۔ یعنی جس بات کو اس نے اپنی زبان سے کہا، صرف اس بات کی تصدیق اس کی زبان ہی نہیں کرتی، بلکہ اس کا دل بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کا عمل بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسی ہستی کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک تعریف۔ دوسری سنیے، صدیق اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو تصدیق کرنے میں مبالغہ کرتا ہے، تصدیق کرنے میں مبالغہ کرتا ہے۔ یعنی جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئے تو وہ اولاً ہی اس کی تصدیق کر دے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں، کوئی ایسی بات کائنات کا کوئی شخص، کوئی اپنے بختوں کا کالا سیاہ کھٹمل کوئی ایسی بات سامنے لے کر آئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیش فرمائی ہو اور ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق نہ کی ہو، کوئی بات کہیں سے بھی لے آئے سامنے لائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہم جس معاملے میں بھی دیکھتے تھے، ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ ہم سبقت لے کے آئیں، لیکن جب ہم دیکھتے تو ہم سب سے پہلے ابو بکر سبقت لے جا چکے ہوتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسے ہی صدیق اکبر نہیں بن گئے، یہ مقام ایسے ہی آپ کو نہیں ملا۔ عزیزان گرامی قدر، آگے تیسری تعریف اس کی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ بڑی خوبصورت آپ نے اس لفظ صدیق کی تعریف بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں صدیق وہ ہوتا ہے، بڑی توجہ، صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ دے رب وہ ہی کر دے۔ یعنی صدیق جو زبان سے نکال دیتا ہے رب تعالیٰ وہ پورا فرما دیتا ہے، ایسی ذات کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ شہید ہو چکے تھے، تو حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی عالیہ محترمہ کو فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں، تو وہ شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہو کر واپس آئے، تو پتہ چلا صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ دے رب تعالیٰ وہ پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ صدیق کی جو ڈیفینیشن تھی وہ میں نے عرض کی۔